سلامتی تمام سننے والوں کے ساتھ مسیح کا فضل اور سلامتی ہمیشہ رہے۔ آپ سب خدا کا کلام اردو ترجمہ کے ساتھ کنگڈم ویژن گلوبل منسٹریز کے تعاون سے سن رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ kvglobal.org کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہم افسیوں کے نام پر اس رسول کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے آخری اور چھٹے باب میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے ہماری ہدایت کے لیے جو آیات ہیں وہ چھٹے باب کی 5ویں سے 9ویں آیات ہیں، اور یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں اپنے ورک پلیس پر، اپنے کام کرنے کی جگہ پر کس طرح سے اپنی زندگی سے خداوند کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ نمبر 2، کس طرح سے ہمیں اس کی گواہی کے باعث بننا ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں 5ویں آیت میں کیا درج ہے۔ اے نوکرو جو جسم کی روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے تابعدار رہو جیسے مسیح کے۔ آمین۔ 5ویں آیت ہمیں سکھا رہی ہے، خدا کا کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ کا رویہ، آپ کے کام کرنے کی جگہ پر، آپ کی ملازمت کی جگہ پر آپ کا رویہ، دوسروں کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ کا اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا آپ کی گواہی کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ اہمیت کا حامل ہے، یہ خاص ہے۔ ہمارا رویہ احترام اور فرمانبرداری سے ہمارا رویہ ملوث ہونا چاہیے۔ جب پولس رسول ڈرتے اور کانپتے ہوئے کا لفظ استعمال کر رہا ہے اس آیت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کا ڈر، ہم سوچ رہے ہیں وہ والا ڈر نہیں، ڈرنے اور کانپنے والا ڈر نہیں، بلکہ احترام سے ڈر، عزت سے ڈر، دوسروں کا ڈر، اپنے مالک کا ڈر، اپنے صاحب کا ڈر، اپنے باس کا ڈر، اس کی عزت اور احترام کا ڈر۔ اور دوسرا پہلو ہے کہ آپ کے کام سے مخلص ہونے کے بارے میں، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے اس کا ڈر۔ اور اپنے کام کی جگہ پر ہم 8 گھنٹے گزارتے ہیں، 6 گھنٹے گزارتے ہیں، 12 گھنٹے گزارتے ہیں، جس طور سے بھی ہم اپنا وقت گزارتے ہیں، ہمارا ایمان ایک مشاہدے کے اوپر ہوتا ہے۔ لوگ ہمارے ایمان کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری گفتگو کے وسیلہ سے، ہمارے رویے کے وسیلہ سے۔ ہمارا ایمان کسوٹی پر ہوتا ہے، لوگ ہمارے ایمان کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اپنے کام کی جگہ پر ہمارا ایک خاص مقصد ہونا چاہیے، ہمارے کام کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے، خدا سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، خداوند سے شاباش حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہی ہمارا حتمی مقصد ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو خوش کرنے کے لیے خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پیشہ اختیار کر رہے ہیں، اور ہم جس خدمت میں بھی ہیں یہ جان کر کریں کہ ہم مسیح کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کام کے وسیلہ سے ہمارے ایمان کا اظہار ہو رہا ہے، ہمارے رویے کے وسیلہ سے ہمارے ایمان کی گواہی کا اظہار ہو رہا ہے۔ آمین۔ 5ویں آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہمیں اپنے کام کی جگہ پر اپنے رویے کو بہترین بنانا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے مثال ہو سکے۔ آمین۔ آئیے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، 6 آیت کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں درج ہے، اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خداوند کی مرضی پوری کرو۔ آمین۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ۔ یہاں یہ آیت ہماری ایمانداری کو ظاہر کرتی ہے، ایمانداری کے بارے میں ہمیں سکھاتی ہے۔ ہمیں ایمانداری سے چلنا، ایمانداری سے رہنا، یہاں تک کہ ہمیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہو، کوئی موجود بھی نہیں ہے، تب بھی ہمیں ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ آمین۔ خواہ آپ ایک پاسبان ہیں، ٹیچر ہیں، ملازم ہیں، گیٹ کیپر ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، کچھ بھی ہیں، کس شعبے میں ہیں، آپ اپنے کام کی جگہ پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور لوگ آپ کے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنے ایمان کو اپنے رویے سے، اپنی زبان سے
اس کا اظہار کیجیے اور اس کی گواہی دیجیے۔ آپ کا اچھا اور خدمت گزار رویہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ غور سے سوچئے، مقدس یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مقدس اور خاص یہ ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں عزیزو، خداوند یسوع مسیح وہ وجہ ہونی چاہیے جس کے وسیلہ سے ہم کوئی بھی خدمت کرتے ہیں۔ خدا کو اپنے سامنے رکھیے اور کسی بھی خدمت کو پورا کیجیے، اپنے کام کو پورا کیجیے۔ وہ چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے، کوئی بھی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، خدمتیں چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، وہ خداوند کے نزدیک برابری اور پوری برکت کے ساتھ ملتی ہیں، اور خداوند انہیں ان کے وسیلہ سے ہمیں برکتیں عطا کرتا ہے، ہمارے رویوں کے وسیلہ سے ہماری گواہی ہوتی ہے۔ آمین۔ آئیے 7ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کا کام ہی آپ کی منسٹری ہے، آپ کی خدمت ہے، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خداوند کے لیے کریں۔ کلسیوں 3 باب کی 23ویں آیت میں درج ہے، جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ آمین۔ آئیے اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ سے چند سوالات کریں۔ کیا میرا کام، کیا میرا پیشہ، کیا میری خدمت خدا کا احترام کرتا ہے؟ کیا میری زندگی جو دوسروں کے سامنے کتاب کے مانند ہے وہ گواہی کا باعث ہے؟ دوسروں کے لیے میرا رویہ گواہی کا باعث ہے؟ میری زبان دوسروں کے لیے گواہی کا باعث ہے، دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہے؟ کیا میرا کام اور میرا پیشہ، میری خدمت خدا کی خوشنودی کا باعث ہے، اس سے خدا خوش ہے؟ آج ہم ان پوائنٹس پر سوچیں گے، اپنا موازنہ کریں گے اور سیکھ رہے ہیں ہم خداوند کے کلام سے کہ ہمیں اپنے ورک پلیس پر، اپنے کام کی جگہ پر کس طرح سے گواہی کا باعث ہونا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک ان سوالوں کا جواب اپنے آپ سے پوچھے۔ خداوند کے کلام میں یہ درج ہے متی 5 باب کی 16ویں آیت میں، اور اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ آمین، آمین اینڈ آمین۔ آئیے ہم ایسا کریں، خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے کہ ہماری روشنی، ہماری گواہی، ہمارا ایمان دوسروں کے لیے بھی روشنی، نور، ترقی اور برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ آئیے 8ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیونکہ تم جانتے ہو جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا، خواہ غلام ہو خواہ آزاد، خداوند سے ویسا ہی پائے گا۔ یہ آیت ہمیں اجر کے بارے میں، ریوارڈ کے بارے میں، ہمیں انعام کے بارے میں سکھاتی ہے۔ اور ایک اور آیت میں پڑھنا چاہتی ہوں، مکاشفہ 22 باب کی 12ویں آیت میں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ ہم اپنی جگہ پر کیا کر رہے ہیں، ہم کیسا کام کر رہے ہیں، ہمیں کیا چیز ملنے کو ہے، یہ باتیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے پاس ہمارے لیے، ہمارے کام کے وسیلہ سے ہمارے لیے کیا ہے۔ اگر تو ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں، اگر ہمارا کام خدا کی خوشنودی کے لائق ہے، اگر ہمارا رویہ دوسروں کے لیے برکت اور گواہی کا باعث ہے، تو ہم جانتے ہیں ہمارے خداوند کے پاس ہمارے لیے کیسا اجر ہے۔ ہم خود جانتے ہیں اپنا موازنہ کرنے کے بعد۔ آمین۔ آئیے 9ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اے مالکو، تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو، کیونکہ جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے اور وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ یہ آیات ہمیں سکھا رہی ہیں جو احترام و عزت کام کرنے والے کا ہے، ملازم کا ہے، خدمت کرنے والے کا ہے، وہی مالک کا بھی ہے۔ ملازم اور مالک دونوں کی عزت اور احترام برابر ہیں۔ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، دونوں کا احترام، دونوں کی برکت خداوند کے ہاں سے برابر ہے۔ اگر آپ کا رویہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہے اور کام لینے والے کا رویہ بھی دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہے، تو خداوند کے پاس آپ کے لیے اجر ہے، یاد رکھیے۔ آئیے ایک خلاصہ کرتے ہیں اپنے آپ کا۔ آئیے ہم اپنے بارے میں اپنے لیے خود سیکھنے کے لیے دہرائی کرتے ہیں۔ 5ویں سے 9ویں آیت میں ہم نے کیا کیا سیکھا ہے۔ نمبر 1، یہ آیات ہمیں سکھا رہی ہیں آج ہمارے کام کرنے کی جگہ پر ہمارا پیشہ، ہماری ملازمت، ہمارا خدمت، ہمارا مشن ہونا چاہیے۔
وہاں ہمارا رویہ، ہماری زبان دوسروں کے لیے گواہی کا باعث ہونا چاہیے۔ ایک مسیحی کی حیثیت سے ہمیں ایک مشنری کی طرح اس جگہ پر کام کرنا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں وہ خطوط ہیں، خداوند کے خطوط ہیں، جنہیں پڑھنے سے دوسروں کے لیے گواہی ہونی چاہیے، آمین، نہ کہ ٹھوکر کا باعث ہوں۔ ہمیں ایک اور بات جو یہ آیات سکھاتی ہیں کہ ہمارا کام، ہمارا پیشہ، ہماری خدمت ایک موقع ہے جس سے ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں، اس کی تعظیم کر سکتے ہیں، اور ہم جو کام بھی کریں وہ خداوند کے لیے کریں، آمین۔ خداوند اس کلام کے ہمیں برکت دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے ساتھ جمع ہونے کے لیے، کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کے آل اولاد کو یسوع مسیح کے نام میں برکت دے، آمین۔